والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 794 ہے، اور جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور امام مسلم اس کو کتاب الایمان کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخصوں سے نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہی میں سے ایک تو وہ ہے جو کپڑا لٹکانے والا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلانے والا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا ہے۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے کہ 3 بد نصیبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن سے اللہ نہ تو قیامت میں کلام فرمائے گا، نہ نظر رحمت ہوگی، نہ انہیں پاک فرمائے گا۔ اب ان بد نصیبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ اب ان کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں۔ علامتیں اس لیے بیان ہوتی ہیں تاکہ لوگ انہیں پہچان لیں، پہچانے جائیں، جان لیے جائیں۔ تو ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کپڑا لٹکاتا ہوگا، یعنی کہ غرور تکبر کی نیت سے کپڑا لٹکانا ایسا گناہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہوگا، جو ہر ایک رب کی رحمت کا منتظر ہوگا، مگر اس کو رب کی رحمت نہیں ملے گی، رب کی رحمت سے محروم رہے گا، پھر اللہ اسے کلام نہیں فرمائے گا، یعنی کہ براہ راست اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، سختی سے پیش آئے گا، پھر انہیں گناہوں کے میل سے پاک نہیں کرے گا۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے قیامت کے دن رب کی رحمت ہوگی تو نجات ملے گی، ورنہ اگر قیامت میں بھی نہ بخشے گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو ان میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ کپڑا لٹکانے والا۔ دوسرا کیا ہے؟ احسان جتلانے والا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی خرابی ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم احسان جتلاتے ہیں، پھر لوگوں کو گواہ بناتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے ساتھ میں تعاون کرتا ہوں، دیکھا ہم نے اس کے ساتھ یہ کام کیا، پھر جانتے ہیں اس گناہ میں کئی گناہ شامل ہو گئے۔ ایک تو ریا آ گئی، دکھاوا آ گیا، نیکی ختم، پھر آپ نے اس کا راز فحاش کیا، اس کا گناہ علیحدہ، اور پھر رب کی رحمت سے محرومی۔ تو لہذا ایسی نیکی کریں، ایسی نیکی کریں حضرات محترم جسے آپ جانتے ہو اور آپ کا رب جانتا ہو۔ وہ بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے ٹھنڈے عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے کو خبر ہی نہ ہو۔ تو ایسے کام کریں۔ اب میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ہاں اور نہ میں جواب نہ دینا، صرف دل میں توجہ کرنا کہ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو ہم نے محض اللہ کے لیے کی ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے دل میں ذرا توجہ کرے اس طرف۔ اور کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو آپ نے کی ہیں، صرف اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اگر ایسی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں پھر مبارک ہو آپ کو۔ اور تیسرا وہ شخص، بدنصیب شخص، جھوٹی قسم کھا کے مال کو بیچنے والا۔ اس معاشرے میں جو ہم جتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بچنے والا ہو۔ ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم اتنے کا آ رہا، اتنے کا بیچ رہا ہوں، میں تو 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا، اور فوراً اللہ کی ذات کی قسم اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ کئی 100 روپے کما رہا ہوتا ہے، کہ نہ کیا نام لیتا ہے؟ 1 روپیہ نہیں کما رہا۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے،
रुपया नहीं कमा रहा, वो सही कह रहा होता, रुपया नहीं कमा रहा। तो हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम खा के माल तो बिक जाता है मगर बरकत नहीं रहती। आज आदमी जो हर आदमी तंग दस्ती का सवाल कर रहा है तो अपने ऊपर जरा गौर करे कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेबरकती का सबब बन रही हैं और जिन्हें हमें ख्याल भी नहीं होता। तो लिहाजा सौदा बेचते हुए जो है वो कसम न खाई जाए बेजाओ। जितना रिस्क हलाल अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। तो लिहाजा अपने रिस्क को पाकीज़ा रखो और अपने अमाल को भी पाकीज़ा रखो। जब हम अपने रिस्क और अमाल को पाकीज़ा रखेंगे और नीयत अच्छी रखेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे नज़र रहमत फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करें खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।